حزب اختلاف شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف زرداری میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ظلم کا بازار مزید گرم کیا اور ظلم کی انتہا کر دی، زیادتی کی انتہا کر دی۔ 70 سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ کشمیر کی وادی میں ہزاروں کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا خون سے وہ وادی سرخ ہو چکی ہے۔ بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے نہ صرف اس غاصبانہ اقدام جو مودی سرکار نے اٹھایا پر اسرار خاموشی اختیار کی رکھی، بلکہ کشمیر کوز کو آگے بڑھانے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ OIC سے کشمیر کی انڈورسمنٹ نہ لے سکے۔ اسلام آباد میں جب پچھلے مہینوں اجلاس ہوا، وہاں پر فلسطین کی تو بات کی گئی، کشمیر کی بات نہ کی گئی۔ اور کشمیری بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حق خود ارادیت ملنے تک پاکستان کا بچہ بچہ ان کے ساتھ کھڑا ہے اور ان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور ہر لحاظ سے سفارتی، سیاسی سپورٹ پہلے سے بھی زیادہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور ہمارا دل ان کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور انشاءاللہ آخری دم تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ حالیہ دنوں میں دہشت گردی نے پھر سر اٹھایا ہے، اور لاہور، اسلام آباد، پشاور، بلوچستان میں پے در پہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، اور یہ جو خونخوار لوگ ہیں، یہ جو دہشت گرد ہیں، ان کو جہنم رسید کرنے کے لیے ہماری افواج پاکستان کے افسروں اور جوانوں نے ہمیشہ کی طرح اب بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا تو اس وقت ضرب مومن کا آغاز ہوا، جب میاں نواز شریف کا دور آیا تو ضرب عضب اور رد الفساد کے آپریشن ہوئے، اور اس ملک کے اندر دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ پچھلے 3.5 سال میں PTI کی حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ نیشنل ایکشن پلان جو ان کی حکومت سے پہلے ترتیب دیا گیا تھا اور بڑا پروڈکٹیولی کام کرتا تھا، وہ بالکل سرد خانے میں ڈال دیا، اور پھر باقی زندگی کے ہر شعبے میں جو ان کی ناکامی اور تباہی مچائی ہے PTI نے، اسی طریقے سے دہشت گردی کے حوالے سے بھی ان کا جو رویہ ہے، ان کی جو پرفارمنس ہے، وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ آج بے روزگاری، غربت اور مہنگائی نے ہر جگہ بسیرے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، اور یہ میں نہیں، دنیا کے جو سرویز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت دنیا میں تیسرا سب سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگا ملک ہے۔ غریب آدمی ایک وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، اور ایک بیمار ماں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دوائی حاصل کرنا محال ہو چکا ہے۔ بیوہ اور یتیم، ان کے سر کے اوپر کوئی دست شفقت دینے والا نہیں رہا، اور اس ملک میں غربت اور بے روزگاری نے تباہی مچا دی ہے۔ آج دیکھیں، لوگ
ہاتھ اٹھا کے آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں اور دن رات دعا کرتے ہیں کہ کب اس پاکستان کی ناکام ترین، کرپٹ، انیفیشینٹ اور نا تجربہ کار حکومت سے جان چھوٹے گی، جو دن رات جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، یو ٹرن مارتے ہیں، اور سارا ان کا زور مخالفین کے اوپر ہے، سارا ان کی قوت مخالفین کو گالیاں دینے کے سوا اور ان کو عوام کے سامنے ان کو یعنی برا بھلا کہنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہی توانائی، یہی وقت کا آدھا حصہ یہ اگر ملک کی خدمت کے لیے وقف کرتے تو پاکستان آج اس تباہی کا شکار نہ ہوتا۔ 74 سال میں دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا تباہی کا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آج جس طرح میں نے عرض کی کہ جناب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب تشریف لائے، ہم نے ان کو، اور میری بھتیجی مریم نواز شریف، خواجہ سعد رفیق صاحب، حمزہ شہباز شریف اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے، ہم سب نے ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہا ہے۔ اور آج ہم نے اس وقت پاکستان کی جو صورت گری ہے، چاہے وہ معاشی تباہی ہے، چاہے وہ IMF کے حوالے سے مزید جو قرضے لیے گئے ہیں اور پاکستان کے بچے کو ان قرضوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور قرضے دن رات، اس کے علاوہ کوئی اور بات سننے کو نہیں ملتی۔ آپ سن رہے ہیں کہ جناب چین تشریف لے گئے ہیں، وہاں سے بھی قرضے لینے ہیں۔ میں آپ کو خود نمائی میں جائے بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے دور میں بھی قرضے لیے گئے، مگر جو کچھ ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے جو کچھ ہوا ان کے دور میں، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور PTI عمران نیازی کے دور میں جو قرضے لینے کی انتہا ہو گئی، ان 3.5 سالوں میں جو قرضے لیے گئے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ کھربوں روپے کے قرضے لے لیے، کہیں نئی ایک اینٹ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی۔ ہاں، تختیاں آپ کو نواز شریف کی لگائی ہوئی، ان کے جو پروجیکٹس جو اناگریٹ ہوئے ان کے اوپر تختیاں آپ کو دن رات ہی لگا رہے ہیں، بغیر کسی شرم کے۔ کوئی ان کو شرم نہیں اس بات کی، مگر وہ ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مگر پاکستانی قوم کا کیا سوارا، خوشحالی ترقی کے حوالے سے کیا کیا؟ آج ہر طرف تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ لہذا آج ہم نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، ہم نے آج اس کے اوپر ان تمام باتوں کے اوپر گفتگو کی، اور یقیناً ہر پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اپنا مینیفیسٹو ہوتا ہے، موٹو ہوتا ہے، وہ بجا۔ لیکن جب قوموں کی زندگی میں ایسی مشکل آن پڑے اور ایسی بدترین صورتحال سے کوئی قوم دوچار ہو جائے، جبکہ پوری قوم دکھی ہے اور خدا سے فجر میں، تہجد میں، عشاء میں دعا کرتی ہے کہ ہمیں اس ظالم، کرپٹ، انیفیشینٹ حکومت سے نجات دلائے، تو اس صورت کو سامنے رکھ کے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ اگر ہم نے عوام کی جو اس وقت منشا ہے، وہ عوام کی منشا آج ان کے ماتھے پہ لکھی ہے، کوئی آپ کو ان سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صحافی ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سوال کرنے سے پہلے وہ آپ کو ٹھوک کے جواب دیتے ہیں کہ کب آپ ہماری اس حکومت سے جان چھڑوائیں گے۔ تو اگر ہم نے آج بطور سیاسی پارٹیز کے، سیاسی لیڈرز کے، سیاسی کارکنوں کے، اگر ہم نے اپنا جو رسپانسبل رول ادا نہ کیا، ذمہ داری ادا نہ کی بطور ایک پاکستانی کے، بطور ایک سیاستدان کے، تو پھر ہمیں آنے والی نسلیں نہ صرف وہ معاف نہیں کریں گی، جو اس وقت جو قوم ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے ہم نے آج بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یقیناً ان کی پارٹی کی اپنی سوچ ہے، ہماری پارٹیز کی اپنی سوچ ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی سوچ ہے، لیکن جب میں نے کہا کہ اس
شدید کرائسس کے زمانے میں اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم نے اپنے اندر ہم آہنگی پیدا نہ کی اور ہم نے ایک ایجنڈا کے اوپر اتفاق نہ کیا تو میں پھر ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہوں گا کہ پھر قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی. اس لیے ہم نے یہ اتفاق پایا کہ ہمیں اس گورنمنٹ سے ملک کو چھٹکارا حاصل کروانے کے لیے، عوام کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی اس سے عوام کو بچانے کے لیے، یتیم اور بیوہ کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے ہم نے آج تفصیل سے گفتگو کی. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمیں تمام آئینی، قانونی اور سیاسی آپشنز کو ہمیں بلا تاخیر ہمیں ان کو استعمال کرنا ہوگا. یقیناً پیپلز پارٹی اس بارے میں کلیئر ہے. ہماری پارٹی میں دو راہ تھیں مگر میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس میں اب بہت حد تک یکسوئی ہے. تو آج ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اگلے چند دن میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں مشاورت کر کے اور ہماری جو وائڈر جو ہماری جو الائنس ہے پی ڈی ایم، اس میں ہم اس معاملے کو لے کے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ ان کی مشاورت کے ساتھ، ان کی اجازت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کا فل فور اکٹھا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. آپ کو پتہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی نواز شریف صاحبہ اور مرحوم شہید بے نظیر بھٹو صاحب اپنا جدہ میں ہوا تھا اور لندن میں ہوا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اچھے وقت آئیں گے سب اپنا پالیٹکس کریں گے. آج ہمیں صرف ایک نقطے پر اکٹھے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو اگر ہم نے تباہی سے بچانا ہے تو اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرانا ہوگا. بلاول صاحب بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم قائد حزب اختلاف نیشنل اسمبلی شہباز شریف صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی. مجھے، میرے والد صاحب کو، ہم دونوں نے یہ دعوت قبول کیا اور میرا جنرل سیکرٹری پنجاب حسن مرتضیٰ صاحب نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے ہیں. ہم قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز صاحب سے کا بھی شکر گزار ہیں، مریم صاحبہ کا بھی ہم شکر گزار ہیں اور خواجہ سعد رفیق صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ یہ فراہم کیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے جماعت کی تفصیل کنورسیشنز کے بعد کچھ اپنے سیاسی فیصلے لیے تھے اور اس سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ کے بعد ہمارا بجٹ اجلاس بھی تھا اور شہباز شریف صاحب کو سپورٹ دی پوری ہم سب مل کے نیشنل اسمبلی میں بجٹ کا ہم مخالفت کر رہے تھے. لیکن آج ہمارا پہلا آفیشیل انٹریکشن ہے، ملاقات ہے اس سی میٹنگ کے بعد اور میں نے شہباز شریف صاحب سے پورا مسلم لیگ نون کے سیاسی قیادت کے سامنے جو میرا پارٹی کا سوچ ہے، جو میرا پارٹی کا رائے ہے، جو میرا پارٹی کا پلان ہے وہ بھی ان کے سامنے رکھ دیا گیا اور اس پہ تفصیل بات چیت ہوئی ہے. اور جو نون لیگ نے اور نون لیگ کے اتحادیوں نے اپنے پلانز بنائے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے بات ہوا ہے. اور جو ہمارے پارٹی کے سجیسشنز تھے انشاءاللہ تعالی وہ نون لیگ کے اندرونی میٹنگز میں ان کے اتحادیوں کے ساتھ بھی بات ہوگا. مگر یہ میرے خیال میں فیصلہ بہت ضروری تھا کہ جو مشکل حالات ہیں، جس معاشی بحران سے عوام گزر رہے ہیں، جس سطح تک بے روزگاری، غربت اور مہنگائی پہنچ چکا ہے، آج کشمیر کا سولیڈارٹی ڈے ہے. ہم حکومت کا، وزراء کا ہم دیکھ رہے ہیں وہ مگرمچھ کے آنسو تو رو رہے ہیں مگر ہر موقع پہ، ہر خطرہ پہ، ہر کشمیر کے
مسئلے پہ وہ یہ یکجہتی نہ قومی سطح پہ نہ نیشنل اسمبلی میں بنا سکے. اور یہ ملک کی تاریخ کا پہلی بار ہے کہ کشمیر کوز جو ہر پاکستانی کا دل کا اتنا اہم ایشو ہے, یہ حکومت اتنا نالائق ہے کہ چلے معیشت پہ ہمارا کنسنسس نہیں بنایا, سیاسی ہمارا کنسنسس نہ ہو, مگر کشمیر تک وہ اپنا پالیسی پہ وہ جو کلیئرٹی ہے اور جو کنسنسس ہونا چاہیے وہ نہیں دکھا سکے. جیسے قائد حزب اختلاف صاحب نے کہا, دہشت گردی کا جو لہر ہے وہ پھر سے سامنے آ رہا ہے. جس تیزی سے انسیڈنٹس میں اضافہ ہو رہا ہے, جو پچھلے کچھ دنوں میں بلوچستان سے خبریں آ رہے ہیں, یہ بہت کنسرننگ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلیئر سٹانس ہے جہاں تک انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بات ہے. سیاسی سطح پر جو پولرائزیشن ہو چکا ہے, حکومت کا کردار نہ لہکی نہ اہلی اب سب کے سامنے ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں, جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا, جتنا ہمارا کوآرڈینیشن میں اضافہ ہوگا, اتنا ہی زیادہ بوجھ, اتنا ہی زیادہ خطرہ حکومت کو ہوگا. اور ہم شہباز شریف صاحب کو, قائد حزب اختلاف کو اس پوائنٹ آف کریڈٹ ضرور دیتے ہیں کہ جیسے سیاسی جماعتوں کا مختلف رائے ہوتے ہیں, مختلف نظریہ ہوتے ہیں, مختلف پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, اور جب ہم ہمارے جماعتیں یا دوسری جماعتیں کے درمیان تھوڑا فاصلہ ہو بھی کسی پوائنٹ پہ, شہباز شریف صاحب نے ایک دن کے لیے بھی جو اس کا ذمہ داری ہے بطور قائد حزب اختلاف اس سے پیچھے نہیں ہٹا. اور جو بھی پارٹیز کے اپنے اپنے رائے رکھتے ہوئے ان صورتحال کے باوجود جہاں تک نیشنل اسمبلی کی بات ہے ہمیں اکٹھا رکھا اور ہم نے مل کے حکومت کا مسلسل مقابلہ کیا ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہے اور اب پارلیمان کا اعتماد بھی اٹھنا چاہیے. جو پارلیمانی جمہوری اور آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو ہٹانے کے لیے احتجاج کے ساتھ ساتھ وہ عدم اعتماد کا عمل ہے. اور ہم پر امید ہیں جس طریقے سے قائد حزب اختلاف صاحب اور باقی نون لیگ کے قیادت نے بات کی ہے کہ اپنی جماعت میں بھی اس پہ کنسنسس بن رہا ہے, اور امید ہے کہ آگے جا کے ہم مزید کنسنسس پیدا کر سکیں گے. اس ملک کو ہم نے بچانا ہے, پاکستان کو ہم نے بچانا ہے, تو عمران کو ہمیں نکالنا ہے. باقی پوائنٹس پہ, باقی ایشوز پہ ہمارا اپنا اپنا منشور بے شک رہے, لیکن عوام کے مطالبہ, عوام کو جو چاہے اس وقت وہ یہی ہے. جہاں تک نیشنل انٹرسٹ کی بات ہے, جہاں تک عوام کا مطالبہ کی بات ہے, وہاں تک تو مسلم لیگ نون ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, ہم سب پیج پہ ہیں. اور پاکستان کے عوام اسی ایک پیج پہ ہیں کہ عمران صاحب کو جانا پڑے. مسلم نون کی جانب سے سر جو اپوزیشن کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایوان سے یا تو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں استعفے دیں گی یا عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کس آپشن پہ اتفاق ہوا ہے, اور دوسری بات یہ کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں انہوں نے اپنی اپنی الگ لانگ مارچ کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے. کیا دونوں سیاسی جماعتیں دوسرے کی ہیلپ ہماری ان تمام ایشوز پہ بات ہوئی ہے بالکل الحمدللہ, اور اس میں یہ ڈسکس ہوا کہ کیا جو لانگ مارچ جو پیپلز پارٹی نے جس کا اعلان کیا ہے اور جو لانگ مارچ پی ڈی ایم نے جس کا اعلان کیا ہے, اس میں ہم کس قسم کی ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن پیدا کر سکتے ہیں. اس میں 2-3 رائے سامنے آئی بڑی مثبت. پیپلز پارٹی نے بھی بہت اس میں فلیکسیبلٹی دکھائی ہے, اور ہماری طرف سے بھی ہم نے کہا, اور انشاءاللہ اس ڈسکشن کی روشنی میں ہم اپنی پارٹی میں میاں نواز شریف صاحب کے پاس یہ لے کے جائیں گے اور پھر پی ڈی ایم میں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر مجھے پورا یقین ہے کہ مثبت بات سامنے آئے گی. دوسری بات آپ نے جو کہی عدم اعتماد کی, میں نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا, خود محترم بلاول صاحب نے کہا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشن لیگل آپشن ہے ہمارے پاس, اور اس آپشن کو ہم انشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم نے آج ڈسکس کیا ہے, اور اس کو ہم اس آپشن کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے ان کو مصیبت اور مشکلات
اور اس حکومت نے جو تباہی کر دی ہے اس سے بچانے کے لیے اس آپشن کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لیں گے، اور اگلے چند دنوں میں ہماری مسلم لیگ کی اور پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی، اس کے بارے میں شہباز صاحب دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ دونوں اور پیپلز پارٹی ارکان اسمبلی بھی آپ کے یہاں پر موجود ہیں، ارکان بھی موجود ہیں، مل کر عدم اعتماد پر آپ لوگوں پر میں اتفاق ہو گیا کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد؟ بالکل، ان پرنسپلس کے اوپر میں نے بتایا آپ کو کہ پیپلز پارٹی تو اس بارے میں ہمیشہ کلیئر تھی، ہماری پارٹی میں ایک سے زیادہ رائے تھی، لیکن کافی اس وقت کنسنسس ہے، اس کا فیصلہ میاں نواز شریف اور ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی۔ اگلے چند دن میں ہماری بات ہوئی، میں ریکویسٹ کروں گا پارٹی قائد سے کہ میٹنگ بلائیں، اور پھر اس کے بعد ہم پی ڈی ایم میں لے جائیں گے، اور چند دنوں میں اس کا ہم پی ڈی ایم کی تمام پارٹی سے مشاورت کے بعد اعلان کریں گے۔ ایک منٹ نون لیگ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کرے گی؟ دوسرا یہ کیا اداروں نے غیر جانبداری کے سگنل دے دیے ہیں آپ کو؟ بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ سگنل کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہم سگنل پر چل رہے ہیں 3.5 سال سے؟ مجھے بتائیں آپ ذرا، کوئی خدا کا خوف کریں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، ملک کے 22 کروڑ عوام اس سے زیادہ معاشی بدتری انہوں نے دیکھی نہیں، اپنے بچوں کا دودھ جو ہے وہ ان سے چھن گیا ہے، ایک وقت کی روٹی چھن گئی ہے، زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، تو اس کے بعد نہ جانے آپ کن سگنلز کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ اس لاہور میں پرویش مار لیتے ہیں۔ شہباز صاحب آپ نے جو بات کی ہے آئینی طور پر، آپ نے کہا آئینی ہم آپشن استعمال کریں گے، بلاول نے بھی وہی بات کی، اگر آئینی آپشن آپ استعمال کرتے ہیں، اس حکومت کو گھر بیچتے ہیں، تو بقایا جو ان کا ٹینیور ہے، کیا آپ میں سے کوئی اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے کہ اس کا وزن کون اٹھائے گا؟ ان گناہوں کا جو 3.5 سال کے ہیں، جو معیشت جس طرح گری ہوئی ہے، دہشت گردی آ گئی ہے، اس کی تمام جو ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو کیا ہے کہ پیپلز پارٹی آگے آئے گی یا آپ کے؟ تو یہ ساری بات میں ابھی بتا دوں تو کہانی ختم ہو جائے گی۔ یہ بتائیے گا کہ اپنا لانگ مارچ آپ کر رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے شہباز شریف کو دعوت دے دی ہے اور کیا یہ شامل ہوں گے اس لانگ مارچ میں؟ ابھی تک جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا لانگ مارچ کا اعلان بھی کیا ہے اور پی ڈی ایم کا اپنا لانگ مارچ کا اعلان ہے، ہم نے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کو ویلکم کیا ہے، اور شہباز شریف صاحب نے، مسلم لیگ نواز نے پاکستان پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ کا ویلکم کیا ہے، اور جیسے میں نے اپنے ابتدائی پورشن میں کہا تھا، جتنا ہمارا ورکنگ ریلیشن شپ میں اضافہ ہوگا اتنا ہی بہتر امپیکٹ ہوگا۔ اپوزیشن کے اتحاد پاکستان کی تاریخ کا پہلا اتحاد تھا جو حکومت کو گرانے نکلا تھا لیکن خود ٹوٹ گیا، تو کیا قیادت پر بھی کوئی غور کریں گے کہ ایسے کیا عوامل تھے کہ پیپلز پارٹی جیسی بڑی جماعت کو اپنے اتحاد سے الگ کر کے عمران خان صاحب کو اور مضبوط کر دیا؟ ٹوٹے ہوئے دل مل جاتے ہیں، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ۔ ایسے نہیں کرے بات، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ میں بیچ میں کھڑا ہوں نا بھائی، میں بیچ میں کھڑا ہوں، دل جڑ گئے ہیں، دل جڑ گئے ہیں۔ میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈفرنس آف اوپینین بھی آتا ہے، کلیشز بھی آتے ہیں، لیکن جو چیز بلاول کو، ہم سب کو، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو جوڑتی ہے وہ ہے عوام کی مشکلات اور عوام کی ایکسپیکٹیشنز، اور جب وہ بات آئے گی ہم آپس کے اختلافات بلا کر ہم جو عوام کی بہتری کے لیے ہوگا ہم اس میں ہم اکٹھے آگے بڑھیں گے۔ شکریہ۔ اب سلیکٹڈ کون ہے؟ آپ نے ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب کے لیے، اب بتا دیں اب سلیکٹڈ کون ہے؟ انشاءاللہ تعالی جو سلیکٹڈ تھا وہ اب آن ہز وے آؤٹ ہے۔ شکریہ۔ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہم ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں شہباز شریف صاحب کے، مریم شہباز شریف صاحبہ کہ ہمارا ماضی کا اختلافات کے باوجود یہ بڑا مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اور انشاءاللہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف لاہور میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ بلیٹن میں آگے